بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوری ختم ہو جائے گا۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے گردے صاف اور صحت مند رہتے ہیں۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی ایک دانہ عجوہ کھجور کا منہ میں ڈال لیا کرو۔ ناک پر اچھی سی کولڈ کریم لگا کر مساج کرنے کے بعد ٹاول سے کریم کو اتار لیں۔ اب لیموں کے چھلکے ناک پر رگڑیں اور کیلوں کو ہاتھوں سے دبا کر نکالیں۔ روزانہ چیری کھانے سے ہڈیاں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 درجے گنا بہتر ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو، اسے چاہیے کہ کبھی پیشاب کو نہ روکے۔ پیشاب روکنے سے لقوہ بھی ہو سکتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ امیر اور کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں پڑھنے کا معمول بنائیں، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کریں، بلکہ پھٹے ہوئے دودھ سے کھویا بنا لیں۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ کو درست کرتی ہے، لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ مچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے: راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، بہت زیادہ پشیمان ہونا، اپنے گناہوں پر مستقل شرمندہ ہونا، ذکر کرنا۔ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر لگائیں، داغ دھبے اور دانے ختم ہو جائیں گے۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس 1 قطرہ پی لو۔ کچے پھل کھانے کی وجہ سے پیٹ درد نہیں ہوگا۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھا لیا کرو۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ نہار منہ پیاز کے پتے ابال کر پئیں، بواسیر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ شاداب رہے گا اور منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ جو انسان نہار منہ زیادہ پانی پیتا ہے اس کی قوت کم ہو جاتی ہے۔ لوبیا کے دانے کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک مت سوئیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں نہیں ہوتیں۔ دمہ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دیں۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اسپغول کے چھلکے کو نمک والے پانی کے ساتھ پی لیں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ بینگن کا سالن کھانے سے انسان کا دل بہت ہی طاقتور رہتا ہے۔
زیادہ پانی استعمال کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد رہنے لگے تو نہار منہ دہی کھاؤ، آرام آ جائے گا۔ دہی میں اور آڑو ایک ساتھ کھانے سے پیٹ کے سارے کیڑے مر جائیں گے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے بدن میں میل اور بدبو جلدی نہیں آئے گی۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ مرغی کے گوشت میں موجود پروٹین سے بھرپور اعضاء فریج سے نکالے جانے کے بعد بدل چکے ہوتے ہیں اور گرم کرنے کی صورت میں زہریلے بن کر نظام انہضام کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ پانی پینے سے تھکن کم ہو جاتی ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ ورزش کرے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے زیادہ بڑھتی ہے۔ اور گلا خراب ہو تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کی جائے تو بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر کپڑے دھوتے وقت پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو ذہنی دباؤ سے خود کو دور رکھا کریں۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ نمبر 1، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ نمبر 2، بلا وجہ پیشاب کو روکے رکھنا۔ ہر وقت کھانا زیادہ کھانا، مایوس رہنا۔ بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو خشک انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ نہار منہ روزانہ کھجور کے 2 دانے کھانے سے معدہ ہمیشہ فٹ رہے گا اور معدہ توانا رہے گا۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور تل کا استعمال کریں۔ جو عورت کھانا بناتے وقت درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ جن افراد کا بار بار دل خراب ہوتا ہے یا الٹی آتی ہے وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھانے سے فائدہ ہوگا۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لہسن کا پانی نکال کر دانت پر روئی کے ساتھ لگائیں اور منہ کو کھلا چھوڑ دیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ صبح دیر تک سونے کی عادت اجوائے کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوں گے۔ روٹی کھانے سے پہلے 1 بڑی الائچی کھا لو، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ پانی پینے کی فوری بعد لیٹنا اور جھکنا نہیں چاہیے، اس سے پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ پیشاب آ جائے تو پانی پی کر پیشاب کرو، گردے اسی وقت صاف ہو جائیں گے۔ شام کے وقت گوشت نہ کھایا کرو، آپ زندگی بھر کینسر سے بچے رہو گے۔ کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کا ہاضمہ صحت مند ہو جائے گا۔ جو عورت کم بولتی ہے ایسی عورت دنیا کی بہترین عورت ہوتی ہے۔ والدین کے جھگڑے زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ امرود کے بیج کھایا کرو، چہرہ گول ہو جائے گا۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال کر اسے 7 دن پی لیں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوگا۔ اگر کوئی بڑی بیماری گھیر لے تو جتنا ہو سکے کھانا کم کھایا کرو، جلدی صحت یاب ہو جاؤ گے۔ صبح کے وقت روزانہ چند منٹ
واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھ جائے گی اور جسم ساری زندگی بیماریوں سے پاک رہے گا۔ زیادہ بیٹھے رہنے سے گردوں کی سنگین امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو جگر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنے اور کھانے کی خواہش نہ ہونا ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت صرف آدھے گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت پیٹ میں درد اور سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ ملٹھی میں گڑ ملا کر روزانہ چکھنے سے آپ کی آواز کمزوری کی وجہ سے کانپنا بند ہو جائے گی۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ کبھی بھی چائے پینے کے بعد ٹھنڈا پانی مت پیو ورنہ آپ کے دانت کمزور ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کبھی بڑھاپا نہ آئے اور آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں تو اس کے لیے یہ چٹنی بنا کر دن میں کھانے کے ساتھ استعمال کریں اور بغیر نمک کی چٹنی بنانے کے لیے لہسن، ادرک، سوکھا دھنیا اور پودینے کے چند پتے اور اس میں انار دانہ شامل کر دیجئے۔ یہ چٹنی بغیر نمک کی استعمال کریں۔ جوانی ہمیشہ آپ کی قائم رہے گی اور آپ اسے استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا اور موٹاپا بھی کم ہوگا۔ ناک پر زیادہ ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ایک درمیانی سائز کے مولی کے ٹکڑے کر کے اس پر ایک لیموں چھڑک کر دیگر نمک مسالے ڈالے بغیر نہار منہ کھا لیں۔ 1 گھنٹے تک اور کوئی چیز مت کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ نارمل ہو جائے گا۔ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک چھو کر لے جائیں اور اسی حالت میں 5 منٹ تک رکھیں۔ اس سے لٹکا ہوا پیٹ بہت جلدی اندر چلا جاتا ہے۔ بیوقوف سے عقل کی بات کرو گے تو وہ آپ کو بیوقوف سمجھے گا۔ عقل کا ہونا بھی کبھی کبھی سزا بن جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر چہرے کا اسکرب کریں۔ ایسا کرنے سے جلد صاف ہو جائے گی، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اگر سوتے وقت احتلام ہوتا ہے تو اسپغول دہی میں ملا کر پیا کرو۔ زیادہ سوچنے سے سر کا درد ہو سکتا ہے اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 2 یا 3 لفظوں کے اندر جواب دے دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین اور عقل مند ہوتے ہیں۔ 2 دانے انجیر کے اور 2 دانے بڑی الائچی گرم پانی میں ابال کر پینے سے 20 منٹ میں قبض کھل جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر پہلے برتن دھونے سے کمر کے درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بوڑھے ہو جائیں مگر جسم میں طاقت کم نہ ہو تو اس کے لیے مٹی کے برتن استعمال کرو۔ اگر کمر میں درد رہتا ہو تو کام کرتے وقت یا کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں ساگو دانہ بنا کر کھائیں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ روزانہ ادرک والا پانی پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوگا۔ کچی سبزیاں جسم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں۔ جن لوگوں کو بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ 1 ہفتہ کچا پیاز استعمال کرو، پیٹ کے کیڑوں سے نجات مل جائے گی۔ قوت باہ میں اضافہ کرنا ہے تو پیاز دوپہر کے وقت استعمال کرنے چاہیے۔ اس کا باقاعدہ استعمال ازدواجی زندگی خوشحال کر دیتا ہے۔ پودینے کے پتے
جلد پر رگڑنے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ صرف 5 منٹ پیدل چلنے سے معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ انار دانہ روزانہ استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور باتیں بھولنے لگتی ہیں۔ اگر رات کو ایک کیلا کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ اجوائن نزلے زکام کو ختم کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین ہم سفر وہ ہے جب مشکلیں آ پڑے، آزمائش سخت ہو جائے تو وہ ہاتھ پکڑ لے اور کہے، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرانا، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ سوال: خون دینے کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ جواب: خون دینے کا نقصان کوئی نہیں، البتہ بلکہ بڑا فائدہ ہے۔ ریگولر خون دینے والے فرد کو دل کے دورے اور کینسر کے چانسز باقی افراد کے مقابلے میں 95% کم ہوتے ہیں۔ پیاز اور چکن کو پانی میں ابال کر اس کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں کی بدبو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ جو روزانہ روٹی کے ساتھ ایک ٹماٹر کھائے، اس کے بال ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ ٹی بی کے مریضوں کو ٹماٹر کا استعمال نہ کرواؤ۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ اور کھیرا کھاؤ۔ روزانہ کھانے کے ساتھ ایک لیموں نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھاؤ، بہت فائدہ ہوگا۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوری دور کر دیتا ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ ہاتھ کے کڑاکے نہ نکالا کرو، ایسا کرنے سے جوڑوں کے درد کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تھوکنے کے دوران خون آنا کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کا دل بار بار خراب ہوتا ہو یا الٹی آتی ہو تو وہ الائچی چباتے رہا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 2 دن بعد عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت مقرر کر کے چند دن بادام کھاؤ، دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں وٹامن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس سے لٹکا ہوا پیٹ بہت جلدی اندر چلا جاتا ہے۔ پھٹکڑی کا پانی چہرے پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکاوٹ ہو جائے تو سنترے کا جوس بنا کر پیو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ پیاری ناظرین، گھر میں رزق کو بڑھا دینے والی معمولی سے کام، روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو۔ رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے رکھنا، اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، صبح دیر تک سوتے رہنے سے پرہیز کرنا، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا، مکھی پانی پر بیٹھے تو اڑانے سے پرہیز کرنا، اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا، ہر نماز کے بعد استغفار کی تسبیح کرنا۔ بدن میں سستی اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو زیتون کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ پچھلی قوموں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھیں،
اور آج کل کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں۔ قبض اور بواسیر کی شکایت کے لیے رات کو سونے سے پہلے اسپغول کا استعمال کریں۔